بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی یا ایک چھوٹا سا واقعہ انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے؟ بڑی عید کے تیسرے دن جب ہر طرف خوشیوں کی رونق تھی اور گھروں میں گوشت پکنے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اسی دن ساس نے خاندان کی بڑی عورت کی میت میرے چاچا کے اسٹور روم میں ٹھکوا دی تھی، اور کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ گھر کا ماحول عجیب سا بوجھل تھا، مگر کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ جب چھوٹے بیٹے نے گوشت ناگہاں میں انکار کیا تو سب چونک گئے، کیونکہ وہ دال کھا رہا تھا مگر گوشت کی پلیٹ کو ہاتھ تک نہ لگایا، اور کہنے لگا کہ اسے اس گوشت سے عجیب سی بو آ رہی ہے۔ ساس نے سب کے سامنے اسے طعنے دیے اور ڈانٹا کہ عید کے دن ڈرامہ نہ کرے، مگر اس کے بعد اس کی چیخنے کی آواز پر باہر گئی تو وہ صحن میں کھڑا کانپ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ گوشت کی بدبو برداشت نہیں ہو رہی۔ ساس پورے خاندان کے سامنے اسے طعنے سے مار رہی تھی، کیونکہ اس نے گوشت کی بو ہی اٹھا لی تھی، اور سب اسے جھوٹا سمجھ رہے تھے۔ مگر کچھ ہی دیر میں واقعی ایک عجیب سی بو پھیلنے لگی، اور جب اسٹور روم کھولا گیا تو معلوم ہوا کہ میت کے قریب رکھا گوشت خراب ہو چکا تھا اور گرمی کی وجہ سے بدبو پھیل رہی تھی۔ اس سچ کے سامنے آتے ہی ساس کا چہرہ زرد پڑ گیا، مگر انا پھر بھی قائم رہی اور جانے گی تو ساس نے بچے سمیت مجھے گھر سے دھکے دے کر نکالا۔ میں اونڈے منہ گرنے لگی اور میرا بچہ زور زور سے رونے لگا۔ محلے والے دروازوں سے دیکھتے رہے مگر کوئی آگے نہ بڑھا۔ اسی لمحے جب کسی نے مجھے تھام لیا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا مرحوم شوہر تھا، یعنی اس کی یاد اور اس کی باتیں تھیں جو مجھے سنبھال رہی تھیں۔ جیسے وہ کہہ رہا ہو، ہمت نہ ہارنا۔ میں آنسو پونچھ کر اپنے میکے چلی گئی اور وہاں سے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ کچھ مہینوں بعد چچا ندامت کے ساتھ آئے اور بتایا کہ ساس بیمار ہے اور اپنی غلطی پر رو رہی ہے۔ میں نے دل کی کرواہٹ کے باوجود انہیں معاف کر دیا، کیونکہ مجھے سمجھ آ چکا تھا کہ رشتے نفرت سے نہیں، صبر سے جڑے رہتے ہیں۔ اور آج جب میں اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ اگر اس دن چھوٹے بیٹے نے گوشت ناگہاں میں انکار نہ کیا ہوتا، اور اگر اس کی چیخنے کی آواز پر باہر نہ گئی ہوتی، اور اگر ساس نے مجھے گھر سے دھکے دے کر نہ نکالا ہوتا، تو شاید میں اپنی اصل طاقت کبھی نہ پہچان پاتی۔ زندگی کبھی کبھی ہمیں وہاں سے نکال دیتی ہے جہاں ہم رہنا چاہتے ہیں، تاکہ ہمیں وہاں پہنچا دے جہاں ہمارا مقدر ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔